अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान की तकरीर को एक बार फिर सेंसर कर दिया गया, बल्कि बंद कर दिया गया। मीडिया पर जो मखसूस टीवी चैनल है पार्लियामेंट का, और वो पाकिस्तान के कौमी नशरियाती राब्ते पर टेलीकास्ट किया जाता है, उस पर नशर करने से मौलाना फजल रहमान की तकरीर को रोक दिया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे कबल भी उनकी तकरीर को रोका गया है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को हज़फ किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यकीनन ये हुकूमत का और पार्लियामेंट का और कौमी असम्बली का हक़ है कि वो किसी भी ऐसा मवाद, कोई भी ऐसा मवाद कौम तक पहुँचाने से रोके जिससे अ, अमन-ए-आमा को ख़तरा हो, जिससे कौमी मफ़ाद को ख़तरा हो, जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो, जिससे रियासत के मफादात या रियासत के उन मामलात जो हसास मामलात हैं उनको ख़तरा हो, जिससे लोगों के ज़हन में कुछ शकूक पैदा हो। लेकिन आखिर ये सिर्फ़ मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ क्यों हो रहा है? ये बात समझ से बालातर है। और हालिया दिनों में जो तसलसल के साथ उनके साथ ये रवैया अपनाया गया है, तो सोचा जा सकता है कि आखिर इसका ये ऐसा क्यों है और इसका नतीजा क्या होगा? इस तमाम सूरत-ए-हाल का जब हमने जायज़ा लिया है और मौलाना फ़ज़ल रहमान की वो तकरीर किसी न किसी तरह सामने आ जाती है। इससे कबल वाली तकरीर उन्हीं की जमात की खातून रुकन कौमी असम्बली नईमा किशोर साहिबा ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कराया और वो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर आ गया। वहाँ पर मौजूद उनकी जमात के ज़िम्मेदार लोग अ, अ, उनके पॉइंट्स नोट करते हैं, उनके टिकर्स वो मीडिया पर आ जाते हैं और कुछ मीडिया चैनल्स ने वो टिकर्स चलाए भी। तो अगर आज के इस जदीद दौर में जब डिजिटल और सोशल मीडिया की सूरत में ऐसे ज़राए मौजूद हैं, जिसके ज़रिए ये बात किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है लिसनर्स तक, व्यूअर्स तक, रीडर्स तक, तो फिर क्यों हुकूमत और बिलख़ुसूस जो कौमी असम्बली कौमी असम्बली का जो इदारा है मीडिया के हवाले से, वो क्यों आखिर ये बदनामी और हुकूमत क्यों ये बदनामी अपने सर ले रही है कि वो एक कौमी लीडर की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मौलाना फजल रहमान की तकरीर से कोई नुकसान हो रहा है और वो इतने मुल्क दुश्मन है कि उनकी आवाज़ तक को नहीं पहुँचाना चाहिए कौम तक, तो फिर वो कौमी असम्बली के रुकन क्यों हैं? उनकी जमात मुल्क में सियासत क्यों कर रही है? उनकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने क्यों दिया जा रहा है? ये तमाम बातें जो हैं इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। और जिस तरह के हमने पहले अर्ज़ किया कि आज के जदीद दौर में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर उनकी आवाज़ को नहीं पहुँचने दिया जाएगा या जो असल उनका बयान है या उनका बयानिया है उसको रोका जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे बयानात या कुछ ऐसे बयानिए वो सामने आएँगे जिससे वाक़ई हकीकत में नुकसान होगा। क्योंकि जो कहते हैं कि खाना खाली रहा देव में गिरत, तो फिर जो जब जगह खाली रह जाती है, वहाँ फिर जिन्नात बसेरा करते हैं और ज़ाहिर है कि उससे हम फ़ायदे की तवक्को नहीं कर सकते। ऐसे हालात में जब मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, वो आईन, कानून और ज़ाबितों के हदूद के अंदर अपनी बात कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान का शुमार उन लीडरों में होता है, बल्कि हम समझते हैं कि इस वक़्त वो वाहिद लीडर है कि वो तो एक एक तो अपनी बात करने का सलीक़ा जानते हैं। वो जमहूरियत के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक बोलते हैं और मुल्क की मफ़ाद को मद्देनज़र रखते हैं। आज तक जो उनका किरदार रहा है, आज तक किसी भी हुकूमती इदारे की जानिब से उन पर ये उँगली नहीं उठाई जा सकी कि वो मुल्क के मफ़ाद के बरअक्स काम कर रहे हैं। वो मुल्क दुश्मनों के काम आ रहे हैं। वो मुल्क की जो जड़ें खोखले करने वाले हैं और मुल्क की बुनियादें खोखले करने वाले हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। बल्कि अगर हम देख लें तो उन्होंने जमहूरियत की बहाली की तहरीक में हिस्सा लिया।
انہوں نے دہشت گردی کی شدید ترین لہر کے دوران حکومت اور مقتدر قوتوں کے بیانیے کے حق میں اپنی آواز کو شامل کیا اور ان کے صف میں کھڑے رہے۔ انہوں نے کئی حملے خودکش حملوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردوں یا عسکریت پسندوں یا بزور بازو اور اسلحے کے زور پر اسلام یا شریعت نافذ کرنے والوں کے صف میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آئین، جمہوریت اور پاکستان کے حق میں کھڑے رہے اور ان کی آواز میں اپنے آواز کو شامل کیا۔ آج اگر ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، اور یہ حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے کہ سیکیورٹی کا ایک مسئلہ درپیش ہے، آج اگر ملک کے اندر مہنگائی ہے، یہ حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے کہ ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات پر بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر قومی اسمبلی جو اس ملک کی ایک نمائندہ فورم ہے، وہاں پر کوئی لیڈر بات کر رہا ہے اور وہ بات آئین، قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر رہا ہے، تو اسے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اگر تأثر یہ ہے یا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس دلیل سے بات کرتے ہیں، جس طریقے اور سلیقے سے بات کر رہے ہیں، یہ بات اگر قوم سنے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان کے ہم نوا بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی دلیل کو سمجھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے۔ لیکن اس طرح کی باتوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینٹ، یہ ایک سنجیدہ اور ذمہ دار فورمز ہے، اور یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ یقیناً سنجیدہ اور ذمہ دارانہ بات ہوگی۔ یہاں پر اس قسم کے رویوں کے نتیجے میں تلخی پیدا ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے نپے تلے انداز میں اور لائٹ موڈ میں اپنی بات کر جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑی بات اس انداز میں کر جاتے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ کیا حکومت سمجھتی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی آواز کو پارلیمنٹ میں روکا گیا تو وہ نہیں بول سکیں گی، اس کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی؟ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ انہوں نے پشین میں بہت بڑا اجتماع کیا اور وہ کھل کر بولے، وہ بھی میڈیا پر نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باتیں پہنچ گئی لوگوں تک۔ وہ تقاریر آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آئندہ چند دنوں میں وہ اور بھی کئی اجتماعات کرنے جا رہے ہیں، اور شدید گرمی کے موسم میں بھی وہ بڑے بڑے اجتماعات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر قومی اسمبلی کے اندر اس کی بات کو روکا جاتا ہے تو کیا وہ جلسہ عام میں وہ بات نہیں کہہ پائیں گے؟ ضرور کہہ پائیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے فورم پر، پارلیمنٹ کے فلور پر جو بات ہوگی وہ نرم ہوگی، وہ بات یقیناً وہ انتہائی ذمہ دارانہ ہوگی، اور وہ اس میں جذبات کا عنصر شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی بات مولانا فضل الرحمان اپنے کارکن کے سامنے جلسہ عام میں اور بڑے اجتماع میں کریں گے تو ضرور ان کا انداز اور لب و لہجہ پھر بدل جائے گا، اور اس کا پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں دہشت گردی کی شدید لہر کے دوران اگر کوئی ذمہ دارانہ کردار بحیثیت ایک دینی سیاسی رہنما ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مولانا فضل الرحمان ان لوگوں کی آواز میں اپنی آواز شامل کر لیتے جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنا چاہتے ہیں، وہ بیرونی عناصر کی شاہ پر، بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں، تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں، دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، وفاق المدارس کے علاوہ دیگر جو مکاتب فکر کے امتحانی بورڈز ہیں، جو اتحاد تنظیمات مدارس کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں، وہ ان کی بات کو سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسے حالات میں جب ان کی جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داران اور علماء کرام کو شہید کیا گیا، انہوں نے اپنے کارکنوں کو جذبات میں بہنے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے انہیں کنٹرول کیا۔ حالیہ دنوں میں جب شیخ ادریس کو شہید کیا گیا تو جے وائی کے کارکن، بلکہ اگر ہم دیکھ لیں تو صرف جے وائی کے کارکن نہیں، شیخ ادریس کے معتقدین اور ان کے متعلقین اور عقیدت مند وہ دیگر جماعتوں میں بھی ہے، وہ سارے مشتعل تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر نے انہیں قابو کر لیا اور کنٹرول کر لیا، اور ان حالات میں بھی جب وہ خود دل گرفتہ تھے،
ان کے ساتھی دل گرفتہ تھے، ان کی جماعت کے کارکن وہ جذباتی تھے، لیکن انہوں نے انہیں قابو کیا اور ان کو بتا دیا کہ ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے، یہ رویہ یقیناً کوئی بھی سنجیدہ شخص اس رویے کو مناسب نہیں سمجھ سکتا، قانون اور آئین کے مطابق نہیں سمجھ سکتا، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر ان کی آواز کو روکا جائے گا، پارلیمنٹ کے اندر جانے کے ان کے جو راستے ہیں وہ مسدود کیے جائیں گے، جس طرح کے ان کا الزام ہے اور وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا، اور انہوں نے پھر بلوچستان میں کاغذات جمع کرائے اور بالآخر وہ پارلیمنٹ پہنچ ہی گئے، لیکن وہ پھر عوام کے پاس جائیں گے، اور جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو پھر عوام کے ایک ماحول میں، جب عوامی ماحول میں بات کی جاتی ہے تو اس کا انداز پھر تبدیل ہوا جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور پھر اس میں جذبات کا عنصر بھی آ جاتا ہے اور اس میں اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اندازہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ یہ جو اس وقت جن حالات کا پاکستان سامنا کر رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، بنو میں، لکی مروتلے میں، ٹانک میں، ڈیر اسماعیل خان میں، وزیرستان کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر، یا کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ پشاور کے مضافات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس عمل کا راستہ روکنا یقیناً یہ قیادت کو، سیاسی، عسکری، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، تمام قیادت کو مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، اس کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا، اور یہ راستہ اس انداز میں یقیناً ممکن نہیں ہے کہ کسی کا آواز کو دبایا جا سکے، کسی کا راستہ روکا جا سکے، کسی کی راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے، بلکہ یہ اس انداز سے ہوگا کہ جو سنجیدہ اور فہمیدہ قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو بولنے دیا جائے، ان کی بات کو، ان کی تجاویز کو، ان کی آراء کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔